اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. آل رائٹ، سو لیٹس اسٹارٹ. الحمدللہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بایوگرافی پڑھ رہے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریمائنڈ مائی سیلف اینڈ یو ٹو کہ ہم نے جو بھی باتیں ابھی سنی ہیں، سمجھی ہیں، اور دیر آر پلنٹی آف لیسنس فار اس. ٹھیک ہے، آپ کی سمجھ میں جو جو لیسنز آتے ہیں، جو جو سبق آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگا ہے ود وچ یو کین چینج یور لائف، تو انشاءاللہ آپ ان لیسنس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں. It shouldn't be merely a 1 hour class کہ آپ ادھر یہاں پہ آئے ہیں اور آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ پھر اپنی نارمل لائف اور نارمل روٹین کی طرف چلے گئے ہیں اور the job is done. نہیں، it shouldn't be like this. آپ کو جو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے، that is the reason I told you make notes for your benefit انشاءاللہ، اور آہستہ آہستہ اپنی لائفز میں آپ ان چیزوں کو لے کے آئیں تاکہ یو بیکم اے بیٹر پرسن. اور یہی چیزیں ہیں ہم لیک کرتے ہیں کہ ہم جس طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور جس طرح ہمارے صحابہ اکرام نے، ہمارے بزرگوں نے، our forefathers they spent their lives، بڑا فرق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا کام جو کر کے گئے، where are they standing even today، اور قیامت تک ان کا نام کتنا روشن رہے گا، اور ہم کیا کر رہے ہیں اتنی پاپولیشن ہونے کے باوجود where are we standing. اور یہی اور اسی آپ کہہ لیں کہ جو ایونٹس ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے زندگی کے، ان میں سے یہ ایک بہت اہم باب ہے، بہت اہم چپٹر ہے. وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیلسٹائن کے دروازے کھول دیے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے تھرو. دی اوپننگ آف جیروسلم آپ کہہ دیں، مختلف نام میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آئی ووڈ یوز ایدر آف دوز نیمز. جیروسلم بھی کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں، اور عربک میں القدس کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ بھی اسی ایریے کے اندر آتی ہے. تو آج جو مسجد اقصیٰ ہے اور القدس ہے، یعنی کیا حالات ہیں وہاں پہ، یو گائز آلریڈی نو اباؤٹ اٹ. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے جو وہاں پہ بسے ہوئے ہیں، جو رہ رہے ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. تو لیٹس اسٹارٹ. بیفور آئی ڈائیو انٹو دی اسٹوری اٹ سیلف، پہلے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بیت المقدس میں ہو کیا رہا تھا. کیونکہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کے ذہنوں میں ہوگا تو انشاءاللہ اٹ ول بی ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کو پتہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارلیئر سٹیجز میں شرط لگائی تھی ابی بن خلف کے ساتھ. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نازل کی تھی، سورہ روم، اور وہاں پہ بتا دیا تھا کہ جو رومنز ہیں وہ مغلوب ہو چکے ہیں فی ادن الارض. ادن الارض سے مطلب کیا ہے؟ قریب کی جگہ میں. فار ایگزامپل اگر آپ میپ دیکھیں گے نا، فار ایگزامپل اگر آپ حجاز دیکھ رہے ہیں جو ماڈرن ڈے سعودی عربیہ ہے، اس کے نارتھ ویسٹرن سائڈ پہ آپ کو یہ پورا جو سیریا ہے، لیبنان، جارڈن اور پیلسٹائن آپ کو نظر آتا ہے. تو ادن الارض سے مراد یہ ہے کہ رومن امپائر وہاں پہ آلریڈی تھی. تو ہوا کہ وہاں پہ پرشینز نے آ کے حملہ کیا، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ واٹ ہیپنڈ نیکسٹ. تو ہوا کیا کہ اس پرٹیکولر اس زمانے میں پرشینز نے اٹیک کیا تھا، اور دمشق جسے ڈمیسکس آپ کہتے ہیں، فرسٹلی ان دا ایئر 613 میں انہوں نے حملہ کیا ڈمیسکس میں اور اس کو کیپچر کر لیا، کنکر کر لیا. پھر آہستہ آہستہ 614 ایک سال کے بعد وہ آئے اور انہوں نے القدس جسے آپ پیلسٹائن کے نام سے جانتے ہیں اس کو بھی کیپچر کر لیا، کنکر کر لیا. تو ہوتا کیا تھا، یعنی ہوا کیا کہ رومنز کے لیے پیلسٹائن اٹ واز اے ہولی سٹی، اور وہاں پہ ان کے کافی آپ یہ کہہ لیں کہ ہسٹوریکل اور ہولی سائٹس بھی تھی. آئی تھنک اٹس ناٹ ورکنگ. اوکے، میرے خیال سے آواز آ رہی ہے، اس کی شاید ضرورت نہیں ہے. واٹ ڈو یو سے؟ ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ یا ہم کمفرٹیبل ہیں انشاءاللہ؟ نہیں ریکارڈنگ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مائک میں جا رہی ہے. ہاں بس ٹھیک ہے، میرے خیال سے آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا،
تو وہاں پہ رومنس کے لیے اٹ واز اے ہولی سٹی. جیسے فار ایگزامپل مسلمانوں کے لیے مسجد الحرام اور مکہ اور مدینہ وی کنسیڈرڈ اٹ ہولی. تو اسی طرح وہاں پہ ان کے کافی چرچز تھے, اور عیسیٰ علیہ السلام جنہیں وہ جیزس کے نام سے پکارتے ہیں, ان کی کتابوں کے مطابق ان کو جہاں پہ کروسیفائی کیا گیا تھا تو اس کو ہولی سیپلکر کے نام سے وہ جانتے ہیں. ہولی سیپلکر ایک چرچ ہے وہاں پہ, دی ارلیسٹ چرچز, اور وہاں پر وہ دے بلیو کہ وہاں پہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ دفنایا بھی گیا تھا. ہی واز لیڈ ڈاؤن, اور وہاں پہ وہ یہ بھی بلیو کرتے ہیں, اس چرچ کے باہر انہوں نے ایک کراس لگایا ہوا تھا, اینڈ دے بلیو دیٹ جیزس ہی واز کروسیفائڈ آن دا سیم کراس. تو یہ سارے ان کے آپ سمجھ لیں کہ ان کے لیے ہولی چیزیں تھیں, دے یوز ٹو ریویئر دیز تھنگس. تو ہوا کیا کہ جب رومنز مغلوب ہو گئے اور پرشینز نے اٹیک کر لیا اور کنکر کر لیا. پرشینز آپ کو پتہ ہے وہ مجوسی تھے, ٹھیک ہے, وہ پارسی تھے. ان کے دلوں میں کوئی اہمیت نہیں تھی کہ اچھا جی یہ ان کی عبادت گاہیں ہیں اور یہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں. دے ڈڈ ناٹ کیئر واٹس سو ایور. تو انہوں نے رومنز کو سبق سکھانے کے لیے جتنی بھی ان کی مقدسات اور مقدس عبادت گاہیں تھیں, چرچز تھے, سب کو مسمار کر دیا, توڑ پھوڑ کر کے آپ یہ کہہ لیں اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم یہ جو جیروسلم ہے ہم اس کو نشان عبرت بنا دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے القدس کی اگر بات کی جائے, جو پورا ایریا ہے وہاں پہ جو کرسچنز تھے تقریباً no less than 90,000 کرسچنز were slaughtered. 90,000 عیسائیوں کو انہوں نے مارا تھا. اور اگر آپ تھوڑا سا سوچیں کہ اس زمانے میں 90,000 لوگوں کا قتل کرنا, اٹ واز اے ویری بگ تھنگ, یہ ایک بہت بڑی نیوز تھی. تو ہوا کیا, انہوں نے 90,000 لوگوں کا قتل بھی کر لیا, اور جو ان کا ہولی سیپلکر جو اسپیشل چرچ تھا ان کا, اس کو بھی مسمار کر دیا, توڑ دیا, برباد کر دیا. اور جو کراس تھا جس کو بڑا یہ کہہ لیں کہ مقدس سمجھتے تھے عیسائی, اس کو بھی لے کے چلے گئے. اچھا جب لے کے چلے گئے نا, اب آپ کو پتا ہے کہ دس واز اے ویری اسٹرانگ میسج گیون ٹو دا رومنس کہ دیکھو تم نے ہمارے ساتھ پنگا لیا نا, ہم یہ کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ. اور رومنز آلریڈی دے ور بروک, ان کو اب دیکھیں ایموشنلی ان کو ٹارچر ہوا تھا. اب ان کے بھی ظاہری بات ہے ان کے بندے بھی کتنے مر چکے تھے. جو کسرا تھا پرشین کنگ, وہ بڑا ایروگنٹ تھا. ہی واز اے ٹائرنٹ کنگ, بڑا ایروگنٹ تھا, اور کہتا یہ ہے کہ میسج بھیجتا ہے رومن امپائر کو, رومن کنگ کو, کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے آئی مسٹ بی گاڈ, کہ میں خدا ہوں, اسی لیے تمہارے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے. تم مغلوب صرف اسی لیے ہوئے کہ تم لوگ غلط تھے, تم لوگ حق پہ نہیں ہو, ہم حق پہ ہیں, اور اس لیے ہم نے تمہارا یہ حشر کیا ہے, اور تم ہمارا دفاع بھی نہیں کر سکتے. اب یہ سینیریو چل رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ رومنز دور دور تک بھی نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ ایک وقت آئے گا ہم دوبارہ غالب ہو جائیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ روم نازل کرتے ہیں, الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض. یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ رومنز وہ دے آر ڈیفیٹڈ پاس کے علاقے میں, اور کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ غالب آئیں گے. اور اٹ واز ویری امیزنگ فار دی مکنز. جب مکنز نے بھی یہ بات سنی تھی, اور ابو بکر نے جا کے جب یہ مکنز جو ابی بن خلف اور باقی سردار تھے ان سے کہا نا کہ اتنی خوشیاں نہ مناؤ, اگر رومنز ہار گئے ہیں نا رومی تو وہ دوبارہ جیتیں گے, وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے. تو مکنز دے ور سرپرائز, وہ سردار جو کفار مکہ تھے وہ کہتے ہیں کہ کیسی باتیں کر رہے, اور پھر وہ جو ہم نے نریشن پڑھی تھی ان کی آپس میں شرط بھی لگ گئی تھی. تو یہ سچویشن تھی وہاں پہ. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو بیت المقدس ہے, پورا ایریا ہے فلسطین, وہاں پہ یہودی بھی رہتے تھے. Now what we have to see, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے, Jews had the two options. ان کے پاس دو آپشنز تھی, آیا وہ کرسچنز کا ساتھ دیں یا وہ پرشینز کا ساتھ دیں. انہوں نے کس کا ساتھ دیا ہوگا؟ انہوں نے پرشینز کا ساتھ دیا تھا, انہوں نے مجوسیوں کا ساتھ دیا تھا. حالانکہ وہ
بھی اہل کتاب تھے, کرسچنز بھی اہل کتاب تھے, اور ان کی ایک وجہ تھی کیونکہ کرسچنز they were persecuting the Jews, وہ بھی ظلم کرتے تھے یہودیوں کے اوپر. اسی لیے یہودیوں نے کہا کہ ہم پرشینز کا ساتھ دیں گے, اور کسرا نے اسی طرح وعدے بھی کیے تھے, اچھا اگر تم ہمیں رپورٹس دو گے اور ہمارا یعنی اگر تم ہمارا ساتھ دو گے نا, ہم تمہیں یہ بینیفٹس دیں گے. سو دیر از اے ریزن جیوز ور سپورٹنگ پرشینز. تو ایک تو یہ سینیریو ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ all this time جب نماز کا حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ, ان کا قبلہ کہاں تھا؟ بیت المقدس تھا. they were praying in the direction of بیت المقدس. اور آپ کے سامنے میں نے یہ بھی نریشن رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے نا, جب وہ کعبہ کے پاس جاتے تھے, سبحان اللہ ان کا بڑا زبردست انہوں نے ڈائریکشن اپنی بنائی ہوئی تھی. فار ایگزامپل یہاں پہ مسجد الاقصیٰ ہے اور یہ بیت اللہ ہے, کعبہ ہے, ڈائریکشن تو بیت المقدس کی طرف ہی ہے, مسجد اقصیٰ کی طرف ہی ہے, لیکن وہ کعبہ کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے تھے, گویا کہ دونوں کی طرف ڈائریکشن ہو رہی ہے. دس از ہاؤ ہی یوز ٹو پرے. اور عمر رضی اللہ عنہ کی نریشن ہم نے ایک دفعہ پڑھی تھی کہ جب وہ ریسائٹ کر رہے تھے تو حضرت عمر جو ہے انہوں نے آ کے آیات سنی تھی. سو دس از ہاؤ مسلمز یوز ٹو پرے. بیت المقدس ہی کی طرف وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور پھر ہوا کیا کہ کچھ سالوں بعد جو اسراء والمعراج کا واقعہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے تھرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد الاقصیٰ تک ان کی جرنی رہی, اور اس کے بعد وہ ورٹیکلی آسمانوں پہ گئے اور وہاں پہ جنت اور جہنم ان کو دکھائی گئی. تو اس وقت تک جب اسراء والمعراج کا موقع ہوا تھا تب مسجد الاقصیٰ جزاک اللہ, بہت شکریہ, تب مسجد الاقصیٰ ویران تھی, وہاں پہ نمازیں نہیں پڑھی جاتی تھی. alright, that was the neglected area, وہ ویران تھا اس وقت. اچھا ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء والمعراج سے واپس آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ مکہ والوں نے طوفان مچا دیا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میں رات کو فلسطین گیا اور فلسطین سے میں آسمانوں تک پہنچا, تو ابو جہل نے بہت مذاق اڑایا اور اس نے یہ تک کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم یہ جو ابھی باتیں کر رہے ہو یہ سب کے سامنے یہ باتیں کرو گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تو سچ بات ہے, اور واقعی سچ بات ہے. انہوں نے کہا بالکل, میں یہی بات جو تمہیں بتا رہا ہوں میں سب کے سامنے یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر اس نے زیادہ مذاق اڑانے کے لیے, اب دیکھیں جنرلی لاجیکلی اسپیکنگ اگر آپ سے کوئی بندہ ایسا کہہ دے کہ میں 1 گھنٹے میں چاند سے ہو کے واپس آ گیا ہوں, ایک مثال ہے, آپ بولیں گے کیسی باتیں کر رہے ہو, مے بی دیٹ گائی از ناٹ ان ہز سینسز, آلرائٹ. تو وہ اس زمانے کے لحاظ سے اٹ واز اب نارمل اگر لاجک کی اگر بات کی جائے. تو ہوا کیا کہ اس نے پھر جب بندے اکٹھے کیے اور سب لوگوں کو اکٹھا کیا, اور اس نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا مومنٹ ہے, اب تو اسلام کی دعوت اب بند ہو جائے گی, کیونکہ اب محمد ایسی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو بالکل ذہنوں کے قریب بھی نہیں آتی. پہلے ہی وہ ان کو کہتے تھے کہ معاذ اللہ ہی از کریزی, پاگل, مجنون, کاہن, اس قسم کے القاب دیتے تھے. تو یہ تو بڑی ایکسٹریم ہو گئی ہے, یعنی ایکسٹریم کی طرف چلے گئے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ اب دا مکنز گیدر, سارے لوگ جمع ہوتے ہیں, ان کے سردار آتے ہیں, بولتے ہیں اچھا محمد تم کہتے ہو کہ تم نے فلسطین دیکھا ہے, مسجد الاقصیٰ دیکھی ہے, اور تم نے وہ پورا راستہ دیکھا ہے جہاں جو لیڈ کرتا ہے مسجد الاقصیٰ کی طرف. اچھا تم ہمیں یہ بتاؤ, they were starting asking questions. اچھا فلاں جگہ میں کیا بنا ہوا ہے, اس کا کلر کیا ہے, وہاں پہ کیا ہے, روڈ سائنز کیا تھے, یعنی اس جگہ کے بارے میں پوچھنے لگے. they started asking questions. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں حدیث میں, لقد رأیتنی فی الحجر, کہ میں کعبہ کے پاس تھا, وقریش تسألنی عن مسرایا, اور قریش سارے جمع ہو گئے اور مجھ سے میری جرنی کے بارے میں, جو یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں پوچھنے لگ گئے. ان مسرایا ان اشیاء من بیت المقدس, جو بیت المقدس میں وہاں کی جو بھی فزیکل وہاں کی جو بلڈنگ تھی, کیا کلر تھا اور کیسی بلڈنگ تھی, اس کے بارے میں پوچھنے لگے. رفعہ اللہ لی انظر الی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے سامنے گویا کہ مسجد الاقصیٰ کا پورا نقشہ کھینچ دیا.
It was as if I was looking at Masjid al-Aqsa in front of me, کہ میرے سامنے وہ آ گئی. اور پھر فرماتے ہیں ما یسألونی شیئا، وہ مجھ سے کچھ نہیں پوچھ رہے تھے مگر الا انبأتہم بی، مگر یہ کہ میں ان کو ایک ایک چیز کمپلیٹلی بتاتا چلا گیا. وہ مجھ سے جو سوال کرتے، اچھا محمد یہ بتاؤ کہ یہاں پہ کیا تھا، راستے میں کوئی اچھا تمہیں کوئی ایسی کوئی سائن نظر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہو بہو جو ریالٹی تھی اس وقت جو تھا وہاں پہ ایز اٹ از ان کو بتا دیا. تو یہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ بھی معجزہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور ہوا کیا، کچھ سالوں بعد ہیراکولس دا بیزنٹین امپائر، جو رومن امپائر ہے، وہ غالب آ جاتی ہے. دا رومن امپائر ڈیفیٹس دا پرشینز، اور دا ایئر واز 624. ایئر 624 میں ہیراکولس ہی ڈیفیٹس دا پرشین امپائر. اور پھر وہی بات ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سچی ہو جاتی ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا کہ رومنز وہ دوبارہ غالب ضرور آئیں گے. اور آیات، ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ یفرح المؤمنین بنصر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ فرماتے ہیں. اور یفرح المؤمنین بنصر اللہ، اور جو مسلمان ہیں مؤمنین ہیں وہ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اور یہاں پہ ڈبل بشارتیں تھی کہ ایک تو جو کرسچنز جو واقعی عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر قائم تھے، جو رومن آرمی میں ہی تھے، وہ بھی غالب آ جائیں گے پرشینز کے اوپر. اور یہاں پہ مسلمان، آپ کو پتہ ہے ایٹ دا سیم ٹائم غزوہ بدر بھی ہوئی تھی، اور غزوہ بدر میں مسلمان جیت گئے تھے مکہ والوں سے. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈبل بشارت تھی. اچھا ہوا کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کسریٰ تھا، اس کی فوج نے جیسے ان کی عبادت گاہوں پہ، ان کے چرچز میں توڑ پھوڑ کی اور پورا ان کو جو ہے نا تباہ کر کے رکھ دیا. اس نے بدلے کے طور پہ ہیراکولس نے جو زوریسٹر جن کو یہ مانتے ہیں، اس کی جو برتھ پلیس تھی نا جہاں پہ وہ پیدا ہوا، تو اس کو بھی ڈسٹروائے کر دیا ایز اے ریونج. وہ اس نے بدلہ لینا چاہا. تو وہاں پہ جو ان کا کی ٹیمپل تھا، جو ان کا مندر کہہ لیں، ٹیمپل کہہ لیں، جو مجوسیوں کا، پارسیوں کا، اس کو مسمار کر دیا ایز اے ریونج. اور اس کے بعد انہوں نے دے ٹوک اوور پیلسٹائن بیک. فلسطین دوبارہ کن کے ہاتھ میں آ گیا؟ رومن امپائر کے ہاتھ میں آ گیا. اچھا جب ان کے ہاتھ آ گیا نا تو آہستہ آہستہ انہوں نے، ظاہری بات ہے، جہاں جہاں ان کے چرچز تھے نا وہاں پہ اپنے چرچز بنانا شروع کر دیے. اس کے علاوہ جو بھی ایز سچ کسی اور دین کی عبادت گاہیں تھیں نا، دے ڈیڈ ناٹ کیئر اباؤٹ اٹ. اور جیوز عبادت کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ آج مسجد الاقصیٰ دیکھیں نا، پوری اس کی ٹیریٹری دیکھیں تو اس کے ساتھ میں ڈوم آف راک بھی ہے، جسے آپ قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. آلرائٹ، ڈوم آف راک، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہی کہتے ہیں قبۃ الصخرہ. ڈوم آف راک، ایکچولی ڈوم آف راک ہی جو ہے، ڈوم آف راک کہہ لیں یا قبۃ الصخرہ کہہ لیں، ان کو قبۃ الصخرہ سے کوئی سروکار نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا، کہتے ہیں کہ لیو اٹ، ہم لوگ یہاں تک ہی رہیں گے. اور انہوں نے دے میڈ قبۃ الصخرہ ایز اے ڈمپسٹر. وہاں پہ جو بھی ان کے پاس کچرا، کوڑا کرکٹ ہوا کرتا تھا وہ وہاں پہ پھینک دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جو بھی ان کے مردے تھے وہاں پر بھی ان کو آ کے ڈمپ کر دیا کرتے تھے. یعنی اس کو ایک آپ یہ کہہ لیں کوڑا کرکٹ والی جگہ بنا دی تھی. آل رائٹ. اور انہوں نے کیوں ایسا کیا تھا؟ کیونکہ وہ یہودیوں سے بھی، ان کو بھی ہیومیلیٹ کرنا چاہتے تھے، ان سے بدلہ لینا چاہتے تھے کہ جسٹ ایز اے تاکہ ان کو بھی یعنی ان کو تکلیف پہنچے اس سے. آل رائٹ. تو ہوا کیا کہ ڈیورنگ دیئر ریونج انہوں نے جو ان کا کراس تھا، ہولی سیپلکر کراس، جہاں پہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا اور ان کو جو ہے کروسیفائی کر دیا گیا تھا، وہ واپس لے آئے تھے. اب ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ مدینہ میں آ چکے ہیں. اور وہاں پہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسٹارٹس ہیونگ ویژن اباؤٹ مسجد الاقصیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو ویژن دکھاتے ہیں مسجد الاقصیٰ کی. اور آپ کو پتہ ہے کب دکھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ غزوہ احزاب کے دوران. غزوہ احزاب کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمان خندق کھود رہے تھے
تو حالات اتنے ٹائٹ تھے, اتنی مشکلات تھی کہ صحابہ کرام کے پاس کھانے کو ایسا سچ نہیں تھا, اور صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ محنت کیا کرتے تھے. ایٹ دیٹ ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ شوڈ آر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے نا ڈفرینٹ پیلسز دکھائے پوری دنیا کے, اس میں حبشہ کے جو بھی محلات تھے, محل تھے وہ دکھائے, اس کے ساتھ ساتھ دمشق کے محلات دکھائے, یمن کے محلات دکھائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد الاقصیٰ بھی دکھائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ دیکھو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری, ابھی حالات جیسے مرضی ہیں لیکن اسلام غالب آئے گا, اسلام غالب آئے گا. تو منافقین جب یہ باتیں سنتے تھے نا, they used to ridicule the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اور ایکچوئل میں حالات یہ ہیں کہ these Muslims are not being able to go to the washroom even, کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے ادھر ادھر ہو نہیں سکتے, اگر ہو گئے تو جو لوگ اٹیک کرنے کے لیے آئے ہیں وہ اٹیک کر دیں گے. اور یہ اتنے بڑے بڑے they are making so lofty promises, اتنے بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں. تو منافقین استہزاء کیا کرتے تھے, وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کلمات ہیں نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے وہ کبھی بدلہ نہیں کرتے. یہ جو ویژن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھا رہے تھے اپنے نبی کو, اور یہ دنیا نے وٹنس کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دیکھے تھے نا, جن کو جو ویژن آئی تھی, ان کو جو نظارہ دکھایا گیا تھا, حبشہ میں بھی مسلمان گئے تھے اور صحابہ کرام کے زمانے میں گئے تھے. یمن میں بھی آپ کو پتہ ہے معاذ بن جبل, he was appointed as a governor later in یمن, یمن میں بھی صحابہ کرام وہاں پہ پہنچ گئے تھے. مسجد الاقصیٰ جو ابھی ہم آگے پڑھنے لگے ہیں تو یہاں پر بھی صحابہ کرام پہنچ گئے تھے. تو یہ ایسی پروفیسی تھی جو کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہی یہ پوری ہو گئی. اچھا ہوا کیا کہ ہیراکلیس, اس کے جو لوگ تھے نا وہ ہیرو ماننے لگے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک تو جیت بھی گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ان کا جو کراس تھا نا, جو ایک اسپیشل کراس تھا, وہ بھی واپس لے آئے. تو لوگ آپ کو پتہ ہے دے ہیڈ سینٹیمنٹس, اور لوگ جو ہے بڑا پریز کرنے لگے کہ یہی ہمارا ہیرو ہے اور یہی ہمارا جو ہے سیویئر ہے. تو جیسے ہی وہ کراس لے کے واپس آتا ہے نا اپنی ٹیریٹری میں, انہی دنوں میں ابو سفیان, اس ٹائم پہ وہ مسلمان نہیں ہوتے, وہ پہنچ جاتے ہیں ہیراکلیس کے پاس. اور آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ تفصیل میں تو بعد میں بات ہوگی, تو وہاں پہ جو ہیراکلیس ہے کچھ سوالات کرتا ہے ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اچھا وہ جو شخص اٹھا ہے تمہارے درمیان وہ کیا کہتا ہے, کیا کرتا ہے. ہی اسٹارٹیڈ آسکنگ کوشچنز, اور ابو سفیان نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے سچ کہا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کوئی جھوٹ بول دیا اور بعد میں اس کو پتہ چل گیا بادشاہ کو تو پھر مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ this was the sign, اور ہیراکلیس بڑا سمجھدار شخص تھا, اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ جو اسلام اٹھ رہا ہے نا حجاز میں, اب یہ وہاں تک محدود نہیں رہے گا, اس نے بڑھنا ہے. اور اس کو یہ خدشہ تھا کہ یہ بڑھتے بڑھتے ہو سکتا ہے کہ ہم تک بھی پہنچ جائے, اور وہ صلح حدیبیہ کا وقت تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he used to motivate صحابہ about القدس, بیت المقدس کے حوالے سے. اور نریشنز ہمیں ملتی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ الرحال الى ثلاثة مساجد, make journey towards 3 مساجد, 3 مسجدوں کی طرف اپنی جرنی, اپنا سفر کیا کرو. اس میں مسجد الحرام ہے جو مکہ میں ہے, اور مدینہ میں مسجد النبوی اور مسجد الاقصیٰ, ان کی طرف جو ہے سفر کر کے جایا کرو. he used to push صحابہ ٹورڈز الاقصیٰ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے لاسٹ کچھ سیشنز میں ایک نریشن بھی پڑھی تھی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو پانی ہے نا, پانی پھیل جاتا ہے پوری دنیا میں. He had a vision, he had a dream کہ پوری دنیا میں پانی پھیل رہا ہے,
اور اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے آپ کو پتہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دا ماڈرن کنٹریز, میں آپ کو کنٹریز کے نام گنواتا ہوں ملکوں کے, یہ مسلمانوں کے انڈر, ان کی گورنمنٹ کے انڈر آ گئے تھے. ان میں سے I'll just mention few of them. ماڈرن ڈے عراق, یہ مسلمانوں کی حکومت کے اندر آ گیا. ایران, ایجپٹ, سیریا, جارڈن, لیبنان, افغانستان, ترکمینستان, بخارا اور پاکستان کا بھی کچھ حصہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ یہاں تک پہنچ گئے تھے. یہ سارا جو ہے صحابہ اکرام نے کور کر لیا تھا. اور ہوا کیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی ود ان اسپین آف 1 year, 1 سال کے اندر اندر ایک سپر پاور جو پرشین سپر پاور ہے اس کو ہرا دیا تھا. پرشین امپائر واز گون ود ان این ایئر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, کسرا ہی واز اے ٹائرنٹ کنگ, بڑا ظالم تھا, ایروگنٹ تھا. انیشیلی اس نے مسلمانوں کو سیریس لیا ہی نہیں. اور ایک مشہور واقعہ ہے, جب اس نے دیکھا نا کہ مسلمان ہماری سرحدوں تک پہنچ گئے ہیں, اینڈ ہی واز ان شاک, کہتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے, کیونکہ یہ کتنی ہی صدیاں پہلے ان کی اور رومن امپائر کے جب جنگیں یہ لوگ آپس میں لڑا کرتے تھے, درمیان میں حجاز تھا. اور یہ ساری اب پورے کے پورے ٹائم یہ حجاز والوں کو اگنور کرتے آئے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو کیپچر کرنا یہ تو ایک لائبلٹی ہے, کیونکہ ایک تو پہلی بات تو یہاں پہ صحرا ہے, نہ تو یہاں پہ کوئی اس وقت کوئی آئل ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو لائبلٹی ہے, ان کو ہم کیسے سنبھالیں گے. تو وہ اس کو اگنور کرتے کرتے اس پورے حجاز کو پھر وہ آپس میں ہی لڑا کرتے تھے. He never took the Arabs serious. تو ہوتا کیا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے بڑھتے آ رہے ہیں, یہ تو ہماری سرحدوں تک, ہماری باؤنڈریز تک آ گئے ہیں, تو کسرا نے کہا کہ اپنے ایک نمائندے کو بھیجو ہمارے پاس. اچھا, اب صحابہ کرام نا they are discussing, it's a very big occasion, right? اس وقت کی سپر پاور بلا رہے کہ آؤ ہمارے ساتھ ڈائلوگ کرو, نیگوسیشن کرو, لیٹس سی what are you up to, تم کیا منوانا کیا چاہتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مشورہ جو ہے وہ بھی مشورے میں ہیں. صحابہ کرام دے کم اپ ود اے پلان کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں, اپنے جو کبار صحابہ ہیں نا, بڑے بڑے صحابہ, پورا گروپ بناتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ایک پروٹوکول کے ساتھ, اچھے طریقے سے ہم جا کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. ربیع بن عامر سادہ سے صحابی ہیں, وہ اپنا مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھو وی شوڈ ناٹ کیئر, ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, میرا مشورہ مانو, تم سب رہنے دو, لیٹ می گو الون, مجھے اکیلے جانے دو. بڑی بحث ہوتی ہے, بحث مباحثہ ہوتا ہے. آفٹر آل ربیع بن عامر اپنی بات منوا لیتے ہیں, اور ہوتا یہی ہے کہ ہی از آل الون. اور امیجن کریں کسرا کا دربار ہے, اور کیا دربار ہوگا اس کا, اور آپ کو پتا ہے کہ his palace is full of jewels, rubies, pearls, اس کے حالانکہ بلڈنگ میں تو ہیں ہی ہیں اس کے پیلس میں, he is اس کے کپڑوں میں جڑے ہوئے ہیں موتی جواہرات. دربار میں داخل ہوتے ہیں, درباری بیٹھے ہیں, اور ربیع بن عامر سادہ سے کپڑوں میں, اور جان بوجھ کے وہ سادہ سے کپڑے پہن کے جاتے ہیں, نارمل کلوتھس جاتے ہیں. اور کسرا بڑے ایروگنٹ ہو کے پوچھتا ہے what are you guys up to, how dare you guys come to our territory, تم ہمارے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو, تم وہی لوگ ہو نا کہ جن کے پاس جوتیاں نہیں ہوتی, you guys have no shoes to wear, تمہارے پاس پراپر کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے, تم بکریاں چراتے ہو, تم لوگ کے پاس پراپر انفراسٹرکچر نہیں ہے, تم چاہتے کیا ہو, how dare you guys come to our palace like this, تم چاہتے کیا ہو. تو ربیع بن عامر کیا زبردست ہسٹری میں لکھی جا چکی ہے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹس کہی ہیں. ربیع بن عامر کہتے ہیں جئنا, ہم آئے ہیں آپ کے پاس, اے کسرا تو سن لو ہم کس پرپس کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں. جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد,
ہم آئے ہیں تمہارے پاس لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر رب ذوالجلال کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے. They should not worship any individual. اور کسرا کہتا تھا کہ مجھے خدا مانو, میں ہوں خدا. جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کبھی نواز دیتا ہے نا زیادہ, انسان اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے. چاہے زبان سے وہ لفظ ادا کرے نہ کرے, اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں, حالانکہ سب کچھ جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے. فرعون بھی یہی کہتا تھا نا, انا ربکم الاعلی, کہ میں ہوں تمہارا رب. کیا تم دیکھتے نہیں ہو میرے گھر کے آگے نہریں جاری ہوئی ہوئی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ مصر میں میری بادشاہت ہے, میں ہوں بادشاہ, میں ہوں رب. He used to say the same. اور پھر کیا حال ہوا اس کا؟ تو کسرا نے بھی یہی جو ہے دعویٰ کیا تھا کہ میں رب ہوں تمہارا, میں خدا ہوں. تو ربی بن عامر یہ سٹیٹمنٹ کہتے ہیں and the whole audience is in shock. اور پھر ہوتا یہ کہ پرشین امپائر ختم ہو جاتی ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے فار ایگزامپل اگر آپ حجاز دیکھیں نا, حجاز کے رائٹ سائڈ پہ پرشین امپائر ہے, پرشین امپائر پہ تو حاوی ہو جاتے ہیں مسلمان. اب باری آتی ہے رومنز کی. اب مسلم آرمی دے مارچ ٹورڈز دی رومن امپائر. اور آپ کو پتہ جنگ یرموک ہوتی ہے, سبحان اللہ کیا زبردست مارک ہے, وہ بھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی پریزنٹ کروں گا. جنگ یرموک میں مسلمان جیت جاتے ہیں رومیوں سے, اور یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ اب مسلمان رکنے والے نہیں ہیں, یہ آگے تک بڑھیں گے, یہ ہمارے جو ہے نا یہ اندر تک آئیں گے اور ہمیں جو ہے یہ ہرا کے چھوڑیں گے. تو ہوتا یہی ہے کہ آہستہ 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 فلسطین گھر جاتا ہے. the Palestine comes under siege. نیچے سے ایجپٹ میں مسلمان وہ بھی کنکر کر دیتے ہیں, مصر میں مسلمانوں کی حکومت ہو جاتی ہے, اور یہاں سے آپ کے دمشق میں بھی مسلمان آ جاتے ہیں, جورڈن میں بھی مسلمان یہاں تک آ جاتے ہیں. اب آپ سمجھ لیں کہ بیت المقدس کی باؤنڈریز میں there are standing armies of the Muslims. آرمیز وہاں تک پہنچ چکی ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ابو عبیدہ بن الجراح یہ کمانڈر ہوتے ہیں, اور جو مسلمان ہوتے ہیں نا وہ چاہتے نہیں کہ ہم they did not want to spill the blood. وہ وہاں پہ خون خرابہ نہیں چاہتا کہ جیروسلم میں کوئی خون خرابہ ہو. اور وہ کرتے کیا ہیں, فلسطین سے تھوڑی سی جگہ پہلے, اگر آپ میپ دیکھتے ہیں, اریحہ کر کے ایک جگہ ہے جسے آپ جیریکو کے نام سے بھی جانتے ہیں, جیریکو, وہاں تک انٹر کر دیتے ہیں مسلمان اور وہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ اب جب کرسچنز کو پتہ چل جاتا ہے کہ دس از دا سچویشن, مسلمان تو یہاں تک آ گئے ہیں, اور ایک سفرونیس نامی ایک بندہ ہے جو کہ وہاں پہ کرسچنز کا سربراہ آپ کہہ لیں, ولی کہہ لیں, سرپرست کہہ لیں, وہ جیروسلم کا ولی ہوتا ہے. اور کرتا کیا ہے, ہی واز اے ویری اسمارٹ گائے. اب اس کو پتہ چل لیتا ہے کہ مسلمان تو یہاں تک آ گئے ہیں. اب اس کو یاد آتا ہے کہ جب پرشینز آئے تھے نا, انہوں نے تو ہماری نہ کوئی عبادت گاہ چھوڑی تھی, ہمارے چرچز کو تباہ کر دیا تھا, اور ہمارا کراس بھی لے گئے تھے, ہم کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں تھے. تو وہ کرتا کیا ہے کہ ان کا جو وہ ہولی کراس ہوتا ہے نا, بڑا ہولی سیپلکر کراس, اس کو خاموشی سے بھجوا دیتا ہے استنبول, قسطنطنیہ کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں, آل رائٹ. تو وہاں پہ بھجوا دیتا ہے تاکہ اپنے آپ کو سیو کر لیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے مسلمانوں کے عدل کے بارے میں بھی سنا ہوتا ہے. ان کو پتا ہے کہ مسلمان عدل پسند ہیں, دے لو جسٹس, اور پھر بھی اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ہمارے ساتھ غداری نہ کر لیں. تو اسی لیے وہ جتنی بھی وہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی ہیریٹیج ہوتی ہے, ان کی مخصوص چیزیں ہوتی ہیں, ان کو اٹھا کے وہ شفٹ کروا دیتا ہے. اچھا, مسلم آرمی از سراؤنڈنگ پیلسٹائن. اور آپ مجھے بتائیں, اگر آپ کو پتہ ہے, یہاں تو مجھے کوئی گیس کر کے بتا دیں, کتنے دن رکے ہوں گے مسلمان کہ انہوں نے اٹیک نہیں کیا یا ان سے جو ہے آگے نہیں بڑھے؟ 2 سال. سبحان اللہ. اینی ایلس؟ مسلم آرمی واز ویری پیشنٹ, اور انہوں نے 4 مہینے تک پڑاؤ ڈالا,
اور انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نیگوسیشن کے تھرو ہی معاملہ حل ہو جائے. حالانکہ وہ چاہتے تو پہلے دن ہی اٹیک کر کے جیروسلم پہ حاوی ہو سکتے تھے. تو یہاں سے آپ کو انٹینشن پتہ چلتی ہے کہ مسلم آرمی کہ ان کی ہمیشہ سے اسلام جہاں پر بھی گئے نا, اگر مثال کے طور پہ دیر از اے نیڈ, اور اگر اس نے if the Muslim army is marching to some particular place, اس کے کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ گولز ہوتے ہیں, کچھ ایتھکس ہوتے ہیں جن کو وہ سائڈ لائن نہیں کرتے. تو ہوا یہی کہ نیگوسیشن کر رہے ہیں, اور ابو عبیدہ بن الجراح نے نیگوسیشن کے طور پہ کچھ خط بھی لکھے اور صاف کلیئرلی بتا دیے کہ دیکھیں ہم یہاں پہ خون خرابہ کرنے کے لیے نہیں آئے. I give you my word کہ ہم کسی کو یہاں پہ نہ قتل کریں گے, نہ تمہارے چرچز کو تباہ کریں گے. ہاں ایک کام آپ لوگوں نے کرنا ہے, you guys have to pay جزیہ, you will stay as a minority, اور تم نے جزیہ دینا ہوگا. اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں which is very amazing. آپ کو پتہ ہے جو اگر اسلامی ریاست ہو نا اور وہاں پہ مائنورٹی رہ رہی ہے, جو نان مسلمز ہیں, جو مائنورٹی ہے, جو وہ جزیہ دیتے ہیں نا, وہ بہت کم ہے جو زکوٰۃ مسلمان دیتے ہیں 2.5%. یعنی مسلمانوں کے لیے زیادہ بھاری آپ یہ کہہ لیں کہ ایک قسم کا فائنینشیل برڈن ہے مائنورٹیز کی نسبت. تو کلیئرلی بتاتے ہیں کہ تمہیں جزیہ دینا پڑے گا, اس کے علاوہ ہم تمہیں ہر لحاظ سے پروٹیکٹ کریں گے. اور یہ ان کی کمیونیکیشن چل رہی ہے. اچھا, ایک صحابی ہیں شرحبیل رضی اللہ عنہ. آپ کو اتنا سیرت کی کتابوں میں اتنا زیادہ تو ان کا ذکر نہیں ملے گا, لیکن یہ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں. اور he was a very strong صحابی, great warrior. تو وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, 4 مہینے ہو گئے ہیں وہ ہم نیگوسیشن کرتے جا رہے ہیں اور یہ کسی جگہ آ ہی نہیں رہے, ٹک ہی نہیں رہے. تو اب کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, آگے بڑھتے ہیں. سفرونیس کہتا ہے کہ نہیں, ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہے, ایک حاکم ہے, اور وہ بہت عادل ہے, عدل کرنے والا ہے, اور وہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے. ہم چابی دیں گے القدس کی تو صرف اس کو دیں گے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیں گے. یہ اپنی وہ ڈیمانڈ رکھ دیتا ہے. تو اب مسلمان پوچھتے ہیں ایک صحابی سے جن کا نام ہے کعب ابن الاحبار رضی اللہ عنہ. یہ previously he used to be a Jew rabbi, وہ یہودی ہوا کرتے تھے. اور ان سے جب پوچھا گیا, مسلمانوں نے پوچھا کہ کیا لکھا ہوا ہے تمہاری کتابوں میں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہاں ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی کا فالوور ہوگا, ایک نبی کا, اور وہ آئے گا پھٹے کپڑوں میں آئے گا, his clothes will be patched, پیوند لگے ہوں گے, اور اس کا جو اخلاق ہوگا, کردار ہوگا, بہت اعلیٰ ہوگا. یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو ہوتا کیا, شرحبیل کہتے ہیں کہ اب کیا کریں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ تو مدینہ میں بیٹھے ہیں, وہ کیسے آئیں گے یہاں پہ. تو he comes up with the idea, کہتے ہیں کہ کام کرتے ہیں, خالد بن ولید کو نا حضرت عمر بنا دیتے ہیں, کیونکہ خالد بن ولید he was also a very strong person, اور ان کی بھی بڑی ہائٹ تھی. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ خالد بن ولید کو نا we would make his appearance as عمر, اور جا کے چابی لینی ہے نا تو چابی لے لیں گے ہم. لیکن پھر سوچتے نہیں یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سارے لوگ خالد بن ولید کو جانتے تھے ایز اے ہیرو, کیونکہ جتنی جنگیں وہاں پہ لڑی جا رہی تھی تو خالد بن ولید واز اے پارٹ آف اٹ. جیسے جو جنگ یرموک ہوئی تو لوگوں کو پتہ تھا کہ خالد بن ولید کون ہے رضی اللہ عنہ. تو دس آئیڈیا ڈڈ ناٹ ورک. تو ہوتا کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ سفرونیس کو نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, ہی واز اے ویری کلیور گائے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلسطین کے نیچے ایجپٹ میں, مصر میں مسلمانوں کی آلریڈی حکومت وہاں پہ قائم ہے, اور وہاں پہ جو گورنر ہیں کون ہیں, عامر بن العاص رضی اللہ عنہ. اور ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مسلمان جو حکومت لیڈ کر رہے ہیں نا, بڑی کمال طریقے سے کر رہے ہیں. وہاں کی جو مائنورٹیز ہیں, وہاں پہ بھی کرسچنز تھے ایز اے مائنورٹی, تو وہ اتنے زبردست طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں, اور جو جزیہ کا ہمیں بتا رہے ہیں ان سے بھی جزیہ لیتے ہیں, لیکن اس کے ان ریٹرن وہ کیا فیسلٹیز دیتے ہیں, ہر قسم کی سیفٹی ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں, جان و مال کی سیفٹی دے رہے ہیں, ان کی پراپرٹی کی سیفٹی ہے, جو کچھ وہ اون کرتے ہیں مسلمان اس کو
سیو کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یور ہیلتھ اینڈ ویلتھ از پروٹیکٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی, بائی ہز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, بائی امیر المؤمنین اینڈ بائی دا مسلمز ایز اے ہول. جتنے بھی مسلمان رہ رہے ہیں وہ تمہاری جان مال کی پروٹیکشن کریں گے جیسے وہ اپنی جان مال کی پروٹیکشن کرتے ہیں. تو ان کو بڑا یعنی یہ اب دیکھیں بڑا مرعوب ہوتے تھے یہ دیکھ کے کہ یہ کیا نظام ہے. اور ہسٹری میں بکس لکھی گئی ہیں اس زمانے میں جو کرسچنز مصر میں رہتے تھے, کرسچینٹی تھرائیوڈ, فلورش کی تھی, اور کرسچینٹی بڑا انہوں نے عروج پہ گئے تھے, اور بکس لکھی گئی ہیں, ان کے اسکالرز بڑے پیدا ہوئے تھے کرسچینٹی میں. تو ہوا کیا کہ جو ابو عبیدہ ہیں جو امیر المومنین تھے, وہ امیر تھے ایٹ دیٹ ٹائم جارڈن کے, سیریا کے اور لیبنان کے. تو انہوں نے پھر ایشورٹی دلوائی, کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایشورٹی دیتے ہیں, ہم کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے آپ کا. سفرونیس کہتا ہے کہ نہیں, آپ جو مرضی کر لو, ہمیں آپ کا وہ شخص چاہیے جسے آپ امیر المؤمنین کہتے ہیں, وہ آئے گا, ہم صرف اور صرف اسی کو چابیاں ہینڈ اوور کریں گے. ایٹ لاسٹ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں, ہی رائٹس اے لیٹر ٹو عمر رضی اللہ عنہ, اور جب ان کو پہنچ جاتا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ جب پڑھتے ہیں اپنی مجلس میں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے دور میں نا ان کا معمول یہ رہا کرتا تھا کہ جتنے بھی کبار صحابہ ہیں نا, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان, ان کو اپنے پاس رکھتے تھے مشاورت کرنے کے لیے, ان سے سجیشنز لینے کے لیے. تو ہوا کیا کہ بیفور آئی موو آن, اگر آپ کو پتہ ہے تو بتا دیں, نہیں تو جسٹ گیو می اے وائلڈ گیس. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ عراق بھی فتح ہوا, ایران بھی ہوا, اور باقی جگہ بھی فتح ہوئی. ہاؤ مینی ٹائمز عمر رضی اللہ عنہ لیوز مدینہ؟ کتنی دفعہ گئے ہوں گے مدینہ سے باہر؟ نیور. انہوں نے مدینہ کو کبھی نہیں چھوڑا. سبحان اللہ, انہوں نے مدینہ کو کبھی نہیں چھوڑا, اور مدینہ میں ہی رہے تھے. صرف 2 دفعہ گئے تھے, ایک تو یہ اوکیزن انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا, اور ایک امواس جسے پلے کہتے ہیں, طاعون کی بیماری جب پھیل گئی تھی اس وقت جو ہے وہ باہر گئے تھے مدینہ سے. تو یہ ان کی پولیٹیکل وزڈم تھی کہ سینئر جو صحابہ تھے ان کو اپنے ساتھ مدینہ میں رکھتے تھے. البتہ ہی یوز ٹو سینڈ کبار صحابہ, جو بھی سینئر صحابہ تھے, ہی یوز ٹو سینڈ دم ایز جنرلز, گورنرز, اور مختلف جگہوں میں ان کو جب اپوائنٹ کرتے تھے تو کچھ دیر کے بعد ان کو واپس بلا کے ان سے پھر حال معلوم کیا کرتے تھے. تو یہ ان کی وزڈم تھی, ان کی حکمت تھی. اور ایک اور بات, عمر رضی اللہ عنہ ہی لوڈ مدینہ سو مچ, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے, الشہادۃ فی سبیلک فی بلد نبیک, اے اللہ میں آپ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں اور آپ کے نبی کے سٹی میں مانگتا ہوں. جب یہ دعا مانگا کرتے تھے نا تو حضرت حفصہ ان کی بیٹی, شی یوزڈ ٹو سے, او ڈیڈ آپ کیسی دعا مانگ رہے ہیں؟ اب اپیرنٹلی کہاں کہاں کتنی دور دور جنگیں ہو رہی ہیں, ہاؤ وڈ یو ڈائی ایز اے شہید؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو لیکن سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی. وہ ہمارا آج پروبیبلی سیکنڈ لاسٹ سیشن ہوگا, اینڈ دی نیکسٹ سیشن وڈ بی دا لاسٹ ون فار حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو وہ بڑا حیران ہوا کرتی تھی, ہاؤ از اٹ پاسبل بابا, اٹس ناٹ پاسبل. تو ایک تو یہ وجہ تھی, پلس ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ناؤ ایٹ دس پوائنٹ ہی واز ایٹ دی ایج آف 60 سال کے ہو گئے تھے, اور کہتے ہیں کہ اب میں کہاں ٹریول کروں گا, تو میں یہاں پر ہی رہ کے سارا گورن کرتا ہوں, سب کچھ مینیج کرتا ہوں. سو ہی یوز ٹو اسٹے ان مدینہ, اسی لیے وہ مدینہ میں ہی ٹھہرے رہے. اب کرتے کیا ہیں کہ وہ مشاورت کے لیے صحابہ اکرام کو اکٹھا کرتے ہیں. حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں پہلے کہ عثمان آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. کیا جواب ہوگا ان کا؟ کہتے ہیں نو, اے امیر المومنین آپ مدینہ کو چھوڑ کے مت جائیں. ہو سکتا ہے اگر آپ مدینہ چھوڑیں گے بعد میں مدینہ میں خطرہ نہ پیدا ہو جائے, لوگ جب مدینہ کو خالی پائیں گے تو ہو سکتا ہے اٹیک کر دیں, اور وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا, نو ون نوز آپ کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو, مے بی اٹس اے پلاٹ, مے بی وہ آپ کے ساتھ کوئی غداری نہ کر دیں. تو بہتری اسی میں ہی ہے کہ آپ کی جان بڑی قیمتی ہے, آپ یہاں پر ہی رہ کے اس کو مینیج کریں.
اب حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ مانگتے ہیں، اور ایک اور آپ کو ریئلٹی بتاتا چلوں، حضرت عمر کے نمبر 1 ایڈوائزر وہ حضرت علی تھے۔ ملٹیپل اوکیزنز آپ کو ملتی ہیں کہ حضرت علی نے ایک مشورہ دیا اور باقی صحابہ نے بھی مشورہ دیا، لیکن حضرت عمر نے حضرت علی کے مشورے کو ایکسیپٹ کیا۔ حضرت علی نے پہلے بھی بہت سارے مشورے دیے تھے کہ جب نہوان کی جنگ تھی پرشیا میں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے تب بھی مشورہ کیا تھا حضرت علی سے کہ شوڈ آئی گو فار دا وار، کہ میں بھی جاؤں پرشیا میں لڑنے کے لیے؟ تو حضرت علی نے منع کر دیا تھا کہ آپ نہ جائیں وہاں پہ، آپ یہاں پر ہی رہ کے کنٹرول کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کو نئی بات بتاؤں، ہجری کیلنڈر جو آج ہم فالو کرتے ہیں نا، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی پلان کیا تھا۔ لیکن مشورہ دینے کے لیے حضرت علی سے جب وہ پوچھا کرتے تھے نا کہ کس ڈیٹ سے شروع کریں، تو یہ حضرت علی نے مشورہ دیا تھا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں نا، اس دن سے آپ شروع کریں۔ تو ہجری کیلنڈر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی شروع ہوا۔ اور اس ٹائم بھی، اس وقت بھی، جب حضرت عمر پوچھتے ہیں نا حضرت علی سے کہ واٹ شوڈ آئی ڈو، کیا کرنا چاہیے، تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، یہ ایک خاص مومنٹ ہے، میں ویسے تو آپ کو کبھی ریکمینڈ نہ کرتا، لیکن دس از سم تھنگ اسپیشل، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے نا، مجھے امید ہے وہ بھی آپ کو اسی چیز کا حکم دیتے کہ آپ ضرور جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہم مسجد الاقصیٰ کی طرف جائیں، سفر کریں، وہاں پر بھی نماز پڑھیں۔ تو اٹس ناٹ این آرڈینری اوکیزن، آپ اس بار جو ہے جسٹ کنسیڈر اٹ ایز این ایکسیپشن اور آپ جائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فائنلی پلان بنا لیتے ہیں، اوکے فائن فیئر انف، میں جانے لگا ہوں فلسطین۔ پلان بنا لیتے ہیں اور اپنی غیر موجودگی میں کس کو وہاں پہ اپوائنٹ کریں گے مدینہ میں؟ حضرت علی کو کرتے ہیں۔ عموماً ہوتا پتہ ہے کہ کافی دفعہ نا کچھ گرجز ہوتی ہیں پرسنل بندے کو، ان کی بنا پہ نا بندہ سچ کو مان نہیں رہا ہوتا، لیکن سبحان اللہ عمر رضی اللہ عنہ ہی ہیڈ اے ویری کلوز اٹیچمنٹ ود حضرت علی ایز ویل۔ تو حضرت علی کو وہ اپوائنٹ کر کے جاتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں تم نے سارا خیال رکھنا ہے۔ اور اب کیا ہوتا ہے، ساری آرمی کو حکم دیتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ ذرا 500 1000 10,000 بندے اکٹھے کرو، میرا آرمر لے کے آؤ، میرا اسپیشل میرے کپڑے لے کے آؤ، 5000 گھوڑے ہوں، 10,000 اونٹ ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، شان و شوکت کے ساتھ ہم جائیں گے۔ کیا کرتے ہیں حضرت عمر؟ ہی ٹیکس 1 کیمل، ایک سواری ہوتی ہے اور ایک غلام ہوتا ہے، یاللہ لیٹس گو۔ کوئی آرمی نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، دا موسٹ پاورفل مین ایٹ دیٹ ٹائم وہ اس حالت میں سفر کرتا ہے، اور سفر کرنے سے پہلے اپنے غلام سے نا وہ ذرا نیگوسیشن کرتے ہیں، دیکھو جتنا بھی سفر ہے نا، ایک منزل تک تو میں سواری پہ بیٹھوں گا، پھر اگلی منزل تک تم نے اوپر بیٹھنا ہے اور میں چلاؤں گا سواری، اس کی نکیل اس کی رسی میں پکڑوں گا اور تم اوپر بیٹھو گے، اور اس طرح we will shift the sides، آدھے راستے تم نے اوپر بیٹھنا ہے اور آدھے راستے میں اوپر بیٹھوں گا سواری کے۔ اب غلام بڑا پریشان ہوتا ہے، یا امیر المؤمنین I mean do you think it's a good idea؟ آپ دیکھیں ایک حاکم وقت ہے، امیر المؤمنین ہیں، اور یہاں پہ غلام ہے، اور سبحان اللہ امیجن کریں کہ آج اگر ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اٹ لکس نیئرلی امپاسبل، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے سفر کرتے ہیں، کوئی گترا اگال اوپر نہیں باندھا ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم شفٹ کریں گے، اور آدھا راستہ تم نے اوپر بیٹھنا ہے سواری کے اور آدھا راستہ میں بیٹھوں گا، اور وہ
دعا کرتے ہیں, اور یہ دعا وہ اکثر کیا کرتے تھے, اللہم طہر ثوبی من اموال المسلمین, اللہم طہر ثوبی من اموال المسلمین, او اللہ, اے اللہ میرے کپڑوں کو مسلمانوں کے مال سے پاک رکھنا. I don't want to misuse the money, the wealth of the مسلمین. تو یہ دعا کیا کرتے تھے. اچھا, اب میں آپ کو ان کی ڈسکرپشن ذرا بتا دوں, ان کی ڈسکرپشن کیا تھی. اب جا رہے ہیں اور انہوں نے کوئی آرمر, کوئی ہیلمٹ اوپر نہیں پہنا ہوا اپنے سر پہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اوپر ایک ہمارے ہاں تو پگڑی یا ٹوپی وغیرہ ایز اے رسپیکٹ بندہ وہ پہن کے جاتا ہے, اور عربوں کے ہاں بھی رسپیکٹ کے طور پہ آج بھی گترا, اگال اور وغیرہ وہ سب وہ پہنتے ہیں. ہی ڈڈ ناٹ ویئر اینی ہیلمٹ, کوئی قطرہ نہیں ہے, قطرہ اگال. اور عمر رضی اللہ عنہ ایکچولی ہی واز بولڈ, سر پہ بال بھی نہیں ہے, ہی از جسٹ گوئنگ لائک دیٹ. اور ان کے کپڑوں پہ نریشنز بتاتی ہیں ہی ہیڈ پیچز ان ہز کلوتھس, پیوند لگے ہوئے تھے, نو لیس دین 17 پیچز, 17 جگہوں میں پیوند لگے ہوئے تھے. اور نریشنز یہ بھی بتاتی ہیں مثال کے طور پہ اف ہی واز ویئرنگ وائٹ کلوتھ, اور اب ایک جگہ سے کپڑا پھٹ گیا ہے, اب ان کو سفید کپڑا نہیں نا مل رہا, ان کو جس رنگ کا کپڑا ملتا ہے نا اسی سے ہی پیچ لگا دیا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیسے کپڑے محسوس ہو رہے ہیں اگر انہوں نے پہنے ہوں گے تو. ہی ڈڈ ناٹ کیئر, انہوں نے ایک تلوار لی, ہی ٹیکس ون سورڈ, اور ہی ٹیکس ون پیئر آف شو, لیتے ہیں اپنے سینڈلز لیتے ہیں, تلوار لیتے ہیں, ان ہی اسٹارٹس دا جرنی. کچھ دیر تک تو وہ اوپر بیٹھتے ہیں اور غلام چلا رہا ہوتا ہے اونٹ کو, اور پھر وہ نیچے اترتے ہیں. اب غلام اوپر بیٹھا ہے اور وہ پیدل چل رہے ہیں اور رسی کو کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے سفر طے کیا. اب ہوتا کیا ہے کہ چلتے چلتے دے آر نیئرنگ پیلسٹائن, فلسطین کے قریب آ جاتے ہیں, اور پھر جب صبح وہ اٹھتے ہیں باری ہوتی ہے غلام کی. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گیٹ آن دا کیمل, اوپر بیٹھو. تو کہتے ہیں یا امیر المؤمنین, آمین, سامنے فلسطین ہے تو ینتظرونک, وہ تو آپ کا ویٹ کر رہے ہیں, یو ہیو آلریڈی بین کائنڈ انف کہ آپ نے 50-50 کیا ہے, اٹس مور دین انف فار می. اگر آپ کہتے, حکم دیتے تو میں ساری جرنی, سارے سفر میں پیدل چلتا, یہ تو آپ کی بڑی کرم نوازی ہے. اب امیجن کریں ایک غلام کے ساتھ بھی حضرت عمر کا جسٹس کا لیول کیسا تھا. دس واز دا جسٹس آف حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر کہتے ہیں نہیں, عدل ہوگا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا عمر عدل سے پیچھے ہٹ جائے. تمہاری باری ہے, کیئر اپون دا کیمل. اونٹ پہ بیٹھتے ہیں, اور پھر آپ یہ کہہ لیں کہ اتفاق کی بات ہے, چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپس میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کو نظر نہیں آتا سامنے کیچڑ ہوتا ہے, حضرت عمر کے پاؤں اور کپڑے کیچڑ میں چلے جاتے ہیں. اور آلریڈی کیا حالات تھے, اب جب وہ آگے جاتے ہیں تو اور مزید حالات خراب ہو گئے. اب ایک پرٹیکولر جگہ تک آ کے نا ابو عبیدہ بن الجراح اور باقی جہاں پہ صحابہ اور باقی آرمی جہاں پہ ہوتی ہے نا, وہاں تک جب پہنچتے ہیں نا, تو ابو عبیدہ کہتے ہیں عمر, یا امیر المؤمنین, واٹ از دس, شوڈ آئی گیٹ یو نیو کلوتھس, آپ کو میں نئے کپڑے دے دوں, کوئی اچھی سواری دے دوں آپ کو میں, اچھا سا آپ ہیلمٹ پہن لیں. اور اس وقت سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے فلسطین میں کہ مسلمانوں کا بادشاہ آ رہا ہے. ان کے ذہنوں میں تو بادشاہ کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا. دے آر لائنڈ اپ ان دا اسٹریٹس, لوگ اپنے گھروں پہ, چھتوں پہ کھڑے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں کون آ رہا ہے. سفرونیس اور باقی ان کے جتنے بھی منسٹرز ہیں, دے آر ویٹنگ, ایوری بڈی ان دا سٹی دے آر ویٹنگ. ابو عبیدہ کہتے ہیں یا امیر المومنین پلیز کپڑے چینج کر لیں, کپڑے اپنے چینج کر لیں, لیٹ می بائی یو سم کلوتھس.
ہی ہیڈ اے پوائنٹ رائٹ. غلط بات تو نہیں کہہ رہے, صحیح کہہ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو وہ جواب دیتے ہیں نا, واللہ اٹس اے لیسن فار آل آف اس, ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کب سے لوگوں کی پرواہ ہونے لگ گئی ہے؟ مسلمانوں کو تو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. اے ابو عبیدہ, ہم وہ قوم ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جنہیں عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے صرف ایک چیز سے, اور وہ ہے اسلام. ان ابتغینا العز لغیرہ اذلنا اللہ. اگر ہم نے عزت ڈھونڈنے کی کوشش کی نا سوائے اسلام کے, اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. What are you talking about? Should we care about people? کیا ہمیں سوچنا بنتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ نہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اور امیجن کریں عمر رضی اللہ عنہ ابھی اگر آ جائیں اس ہال میں, اور اگر ہم ان کو بتانے لگ جائیں کہ ہماری یہ پرابلمز ہیں, یہ سوسائٹل پرابلمز ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, what would he be thinking about us? کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا سعد بن ابی وقاص کو, حافظ علی الصلاۃ, اے سعد نمازوں کی حفاظت کرنا. فَإِن ضَيَّعْتَهَا فَأَنْتَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَا. اگر تو نے نماز کو چھوڑ دیا نا, you lose prayer, you lose everything. تو نماز کو اگر تو نے چھوڑ دیا, سمجھ کہ سب کچھ تیرے ہاتھ سے نکل گیا ہے, تیری کوئی حیثیت نہیں ہے, تیری کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ ابو عبیدہ ان کی بات سنتے ہیں, اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسا نہیں کہ ابو عبیدہ وہ بڑی لگژریس لائف گزار رہے تھے, نہیں. ایک بار ابو عبیدہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ تم مجھے انوائٹ کیوں نہیں کرتے اپنے گھر؟ جیسے دوستوں یاروں میں ہوتا ہے نا, انوائٹ کرو کھانا شانا کھانے کے لیے, میں تمہارے گھر آؤں گا. تو ابو عبیدہ کہتے ہیں میرے گھر نہ آنا عمر, یو ول اسٹارٹ کرائنگ, تمہیں رونا آ جائے گا. عمر کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, مجھے انوائٹ کرو تو صحیح, میں آتا ہوں. ہوتا یہ ابو عبیدہ جب انوائٹ کرتے ہیں, حضرت عمر جب انٹر کرتے ہیں ان کے گھر, گھر کیا ہوتا ہے, ایک روم ٹائپ جگہ ہوتی ہے, اور چیخ اٹھتے ہیں, کہتے ہیں ابو عبیدہ کہاں تمہارا فوڈ کدھر ہے, تمہارے برتن کدھر ہیں, تمہارا گھر خالی پڑا ہوا ہے, where is your food, where are the pots and all, تم کیسے رہ رہے ہو؟ اور وہ رونے لگ جاتے ہیں. ابو عبیدہ کہتے ہیں I told you, you will start crying, تمہیں رونا آ جائے گا. اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں غیرتنا الدنیا کلنا غیرک یا ابا عبیدہ, دنیا نے ہم سب کو بدل کے رکھ دیا ہے سوائے تمہارے. تو ابو عبیدہ ایسا نہیں کہ بڑی لگژریس لائف گزار رہے تھے, لیکن وہ ابھی بتا رہے تھے کہ ایز اے ڈیکورم کہ ہمیں ایسے جو ہے اپنے آپ کو پریزنٹ کر کے جانا چاہیے وہاں پہ. تو آفٹر آل حضرت عمر کہتے ہیں نو آئی ایم جسٹ گوئنگ لائک دس, مجھے کسی کی نہیں پرواہ, میں جیسا ہوں میں ایسے ہی جاؤں گا. باقی بھی صحابہ کرام وہاں پہ ہوتے ہیں, وہ بھی انسسٹ کرتے ہیں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں سنتے. اور once again let me remind you, he is wearing no helmet, he is bald, کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس میں ڈفرنٹ کلرز کے پیچز ہیں, کپڑوں میں کیچڑ لگا ہوا ہے, اور فلسطین کی گلیاں بھری ہوئی ہیں لوگوں سے, اینڈ دے آر ویٹنگ, دے آر واچنگ کہ ابھی ان کا بادشاہ آنے لگا ہے. اینڈ ونس ہی انٹرز دا اسٹریٹس آف فلسطین, people are in complete shock. They are saying, what in the world is happening here? اور اتنا حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں who is this man? کون ہے یہ بندہ؟ What is this religion? کیسا دین ہے یہ؟ اللہ اکبر. This man is somebody special. یہ دین کوئی عام دین نہیں ہے. اللہ اکبر. Where are we standing? Boys, come on. اللہ اکبر. ہم نے کب
یہ سوچ لیا کہ ہمیں لوگوں سے واہ واہ ملے گی تو ہماری واہ واہ ہوگی، مال ہوگا تو ہم عزت والے ہو جائیں گے. نہیں، پیپل ور ان کمپلیٹ شاک. کہتے ہیں کوئی یہ عام دین نہیں ہے. اور یہ جب حالت دیکھتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، تو سفرونیس پکار اٹھتا ہے، کہتا ہے لِمِثْلِ هَذَا تُسْلِمُ الْقُدْسِ. یہ ایک لمحہ بھی ویٹ نہیں کرتا، کہتا ہے یہ شخص ایسا ہے کہ اس کو دینی چاہیے القدس کی چابیاں، اس جیسے شخص کو ہی دینی چاہیے مسجد الاقصی کی چابیاں، القدس کی چابیاں. تو یہ جو ہے سینیریو ہوتا ہے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم سفرونیس ہی واز ویری ہیپی، اور آرام سے کوئی جنگ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے القدس کی چابیاں لا کے وہ لوگ رکھ دیتے ہیں. دس از ہاؤ پیلسٹائن the doors of Palestine is open for the Muslims. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اب سفرونیس اتنا خوش ہو جاتا ہے، وہ he takes عمر رضی اللہ عنہ in the ٹور کرواتا ہے فلسطین کا اور ڈفرینٹ جو ہے گلیوں کا. اور سپلکر جو ان کا وہ جو چرچ ہوتا ہے نا اسپیشل، وہاں بھی لے کے جاتا ہے. یہ ان کا اسپیشل اور بڑا قدیمی چرچ ہے. جب وہ چرچ میں جاتا ہے نا تو وہاں کی بھی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پریزنٹ کرتا ہے. اور حضرت عمر وہ چابیاں، ایک قبیلہ ہے آل نصیبہ، آپ سرچ کیجئے گا، اور اسی قبیلے کی ایک صحابیہ ہیں نصیبہ بنت کعب، اور ان کے بیٹے جن کو ام عمارہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ان کو چابیاں ہینڈ اوور کرتے ہیں حضرت عمر. اور آج تک انہی قبیلے والوں کے پاس ان کی جو پیڑھی چلتی آ رہی ہے، آج تک اس ہولی چرچ کی چابیاں ان کے پاس ہیں. آج فلسطین میں آج بھی جب وہ چرچ کھلتا ہے نا اور بند ہوتا ہے، ایک مسلم فیملی ہے، اور جو بندہ جو اب رسپانسبل ہے اسی فیملی کا، اس کا نام ہے ادیب جودہ. صبح اٹھتا ہے، چرچ کھلتا ہے، چرچ کی وہ دیکھ بھال کرتا ہے، اور پھر اینڈ میں وہ بند کر دیتا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلمان وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے. اور یہ سینیریو ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسکالرز اس طرح بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر تو کسی کرسچن کو یہ رسپانسبلٹی دے دی جاتی، کرسچنز میں بھی بڑے مختلف آپ یہ کہہ لیں ڈینومینیشنز ہیں، فرقہ واریت ہے، تو وہ بھی پھر ایک لڑائی کا باعث بن جاتا کہ کس کو ہم چابیاں دیں. تو ہوتا کیا ہے ایٹ دیٹ ٹائم کہ جب وہ ٹور کرواتا ہے سفرونیس عمر رضی اللہ عنہ کو جیروسلم کا، ڈیورنگ دیٹ ٹائم ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، اور ظہر کا وقت ہو چکا ہے. اب وہ اس چرچ کے اندر ہیں. اب سفرونیس اتنا خوش ہے حضرت عمر کو دیکھ کے، ان کے ایتھکس اور ان کے ایٹیکیٹس. اب وہ کہتا ہے کہ اے عمر، آپ یہاں پر ہی کیوں نہیں نماز پڑھ لیتے چرچ کے اندر؟ تو جواب سنیے گا حضرت عمر کا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دس پلیس از ویری ڈرٹی، نجس ہے، اینڈ یو کفار، تم لوگ غلط لوگ ہو، تم لوگ مشرکین ہو، تم لوگ ایسے ہو ویسے ہو. نہیں، اسلام ہمیں اخلاق سکھاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، اچھائی کی طرف بلاؤ، اسلام کی طرف بلاؤ. کس کے ساتھ؟ غصے کے ساتھ نہیں، زبردستی کے ساتھ نہیں، بالحکمہ، with wisdom، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. کیونکہ unless and until جب آپ دوسرے بندے کو محبت شو نہیں کرواؤ گے، وہ آپ کی کیسے بات سنے گا؟ وہ بولے گا اچھا یار اپنا اسلام اپنے تک ہی رکھو. اور یہ سب سے بڑی پرابلم ہے آج. ہم سمجھے بیٹھتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھنے لگ گئے ہیں، ہم اچھے کام کرنے لگ گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام بس ان کے اندر جو ہے نا حلق کے اندر بس ڈال دیں. نماز کیوں نہیں پڑھتے؟
دس از ہاؤ وی ریئیکٹ, ہم ایسے کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی طرف بلانا ہے اچھائی کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں یہاں پہ نماز نہیں پڑھوں گا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, کیونکہ اگر میں نے آج یہاں پہ نماز پڑھ لی تو ایک وقت آئے گا مسلمان کہیں گے کہ یہاں پہ کسی زمانے میں امیر المؤمنین عمر نماز پڑھتے تھے, they will try to claim your church. مجھے خدشہ ہے کہ آپ کا چرچ آپ کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے, اس لیے کہتے ہیں لیٹ می گو آؤٹ سائڈ, اور کچھ فیٹ آگے جا کے وہاں پہ نماز پڑھنے کی تیاری کرتے ہیں. اور یہی ہوتا ہے کہ آج جب آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اگر ہم فلسطین جائیں تو آپ کو نظر آئے گا جہاں پہ یہ ہولی سیپلکر جو چرچ ہے اس کے کچھ میٹرز کی فاصلے پہ آپ کو مسجد عمر ملے گی. ہوا وہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ہر امت میں محدث ہوتے ہیں, the people who have great vision. تو حضرت عمر کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ عمل کر لیا, میں نے جس جگہ نماز پڑھی تو وہاں پہ ایک وقت آئے گا مسلمان اس جگہ کو مسجد بنا دیں گے. تو اسی لیے ان کو تب بھی ان کرسچنز کا خیال تھا کہ اگر میں نے ادھر نماز پڑھ لی, the day would come that this church would be converted into masjid. تو یہی ہوتا ہے کہ مسجد عمر آج بھی آپ کو وہاں پہ ملتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے پوچھتے ہیں اسراء والمعراج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیڈ کروائی تھی نماز, پوچھتے ہیں آئی جسٹ وانٹ ٹو نو دی ایگزیکٹ پلیس, کہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی. اور وہ جو صحابی ہیں جو جیو ربائی تھے جن کا نام ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا, کعب بن what was his name, all right let me just see it, yes کعب بن الاحبار. ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھائی ہوگی, اور ہوتا وہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پتہ ہے کہاں لیڈ کروائی تھی, قبۃ الصخرہ جہاں پہ ہے وہاں پہ لیڈ کروائی تھی. اور اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے, وہاں پہ کچرا ہوتا ہے, کوڑا کرکٹ ہوتا ہے, دیر آر corpses there, مردے وہاں پہ ہوتے ہیں. تو یہ حالت ہوتی ہے. حضرت عمر خود اور باقی صحابہ مل کے وہاں سے کچرا ہٹانا شروع کر دیتے ہیں, اس جگہ کی صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہوتا یہی ہے, آپ کو اگر یاد ہو کہ what joyful moment was کہ مکہ میں پہلی دفعہ پبلکلی حضرت عمر کی وجہ سے مسلمان نماز پڑھ پاتے ہیں. پہلے وہ اپنے کمروں میں اپنے گھروں میں چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر ہی کی وجہ سے they were able to pray in public. اور یہی ہوتا ہے کہ حضرت عمر کی وجہ سے first time Muslims are praying publicly in Palestine in مسجد الاقصی, وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ بھی ان کا ان کے لیے ایک اعزاز ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ایک ایونٹ ہوتا ہے which is very important. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جب یہ فلسطین کا یہ جو ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو بڑے بڑے صحابی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, جن میں معاذ بن جبل بھی ہیں اور ابو عبیدہ بن الجراح بھی ہیں, اس کے علاوہ عامر بن العاص بھی ہیں, خالد بن ولید بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور کون ہیں, حضرت بلال بھی ہیں. حضرت بلال بھی وہاں پہ موجود ہیں. اور ان صحابیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ایک زمانہ گزر جاتا ہے نہیں دیکھا ہوتا. It's been long time. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوتے ہیں نا, اس دنیا سے جاتے ہیں, تو حضرت بلال ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ میں اب واپس مدینہ نہیں آؤں گا, کیونکہ مجھے مدینہ میں میرے نبی کی یاد آتی ہے. جب بھی میں پڑھتا ہوں نا اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں, تو مجھ سے آگے اذان کنٹینیو نہیں کی جاتی. I cannot continue the اذان. اور پھر کہتے ہیں کہ تاکہ میں تو ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر پاؤں, تو ہمیشہ کے لیے مدینہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں.
It's been years and years کہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہوتا. This is the reunion of صحابہ السابقون الاولون جو مکہ میں شروع میں نماز پڑھا کرتے تھے اور اسلام کو پریکٹس کیا کرتے تھے. اتنے عرصے بعد حضرت عمر اب بلال رضی اللہ عنہ کو جب دیکھتے ہیں نا, he hugs him, اور ایک دوسرے سے وہ گلے ملتے ہیں, اور نریشنز بتاتی ہے ایک for a longer period, بہت زیادہ دیر کے لیے وہ ایک دوسرے کو گلے لگا کے رکھتے ہیں, and they both cry, کیونکہ ان کو یاد آتی ہیں, ان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں. وہ کیا وقت ہوا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوا کرتے تھے, ہمیں سکھایا کرتے تھے, ہم ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, ان سے اچھی اچھی باتیں سنا کرتے تھے, جنت اور جہنم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا تھا, آیات نازل ہوا کرتی تھی. ان کو سارا وہ سینیریو تازہ ہو جاتا ہے اتنے سالوں کے بعد. اور پھر ہوتا کیا ہے, سبحان اللہ, عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا بلال, او بلال, ھذا یوم من ایام اللہ, اے بلال یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ایام اللہ, یعنی کچھ خاص دن ایسے ہوتے ہیں جو کہ واپس نہیں آتے. These occasions are very special occasions, خاص دن ہوتے ہیں, ہسٹری میں وہ دوبارہ نہیں آتے. یا بلال ھذا یوم من ایام اللہ, یہ خاص دنوں میں سے ایک دن ہے. So I want to request you, اذن لنا یا بلال, please make azan for us. I want you to make azan for us. بلال رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں, لقد اخذت علی نفسی عہد, یا امیر المؤمنین, میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا, وعدہ کیا تھا, کہ عہد کیا تھا کہ میں اب کبھی اذان نہیں دوں گا, کیونکہ جب بھی میں کوشش کرتا ہوں نا اذان دینے کی, میری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں, مجھے اپنے نبی یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں. یاد تو مجھے اپنے نبی کی ہر وقت آتی ہے, لیکن پھر میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا, میں اذان کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا. اور عمر رضی اللہ عنہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں یا بلال انہ یفرح رسول اللہ, اگر ہمارے درمیان ہمارے نبی ہوتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بہت خوش ہوتے اگر آپ اذان دیتے, کیونکہ you were the first one who gave اذان in مدینہ. آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدینہ میں پبلکلی اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ. آپ ہیں جنہوں نے پہلے اذان دی. اور اگر آج ہمارے درمیان ہمارے نبی ہوتے, وہ آپ ہی کو حکم دیتے کہ اے بلال اذان دیجئے, آپ اذان دیں. You were the first one to give azan in Medina, and I want you to be the first one to give azan here in Bayt al-Maqdis. بہت اصرار کرتے ہیں, بہت اصرار کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں پلیز بلال, پلیز اذن لنا, آپ اذان دیجئے. اور ہوتا یہی ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ اتنا انسسٹ کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور اذان دینا سٹارٹ کرتے ہیں. آپ تصور کریں, put yourself in their position, کتنے سالوں بعد بلال رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ اذان سن رہے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کی. What a memory they would be having. ساری میموریز وہ ریکال کر رہے ہوں گے. اللہ اکبر کہ ابھی اذان ہو رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہوں گے اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اذان دیتے ہیں حضرت بلال, every صحابی starts crying. حضرت عمر اتنا روتے ہیں, he cried so much کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جاتے ہیں, کیونکہ ان کو وہ میموریز ان کے ذہن میں آتی ہیں کہ کاش آج میرے رسول میرے ساتھ ہوتے نا, وہ کتنا خوش ہوتے. My Nabi, our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he used to motivate us to go to بیت المقدس, اور آج وہ دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا ہے. But where is our Prophet? کہاں ہے ہمارے نبی
سارے صحابہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور باقی صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، ہاتھ ان کے کندھوں پہ رکھتے ہیں کہ عمر بس نہ کریں، اتنا مت روئیے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ امیجن کریں وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز دا لیڈر، ہی واز دی امام، اور تمام انبیاء حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، حضرت نوح، داود، سلیمان، تمام انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ قبۃ الصخرہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ And now حضرت عمر رضی اللہ عنہ he is standing on the same place, he is leading for the first time، اور تمام صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ What a moment that would be۔ اور مجھے یہ بتائیں انہوں نے کیا سورت پڑھی ہوگی؟ میک اے وائلڈ گیس۔ ماشاء اللہ سورۃ الاسراء پڑھی تھی ان فرسٹ رکعہ، اور دوسری رکعہ میں کیا پڑھی ہوگی؟ سورہ صاد پڑھی تھی۔ سورہ اسراء تو سمجھ میں بھی آتی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اور دوسری رکعت میں انہیں سورہ صاد پڑھی تھی۔ اور جب وہ اس آیت پر پہنچے تھے نا، داؤد علیہ السلام کی بات ہوتی ہے، آیت نمبر 26 ہے، یا داؤد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں، زمین والوں کے لیے میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ یو آر دی ریسپانسبل پرسن، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں میں حق کے ساتھ حکم دینا، ولا تتبع الہویٰ، اپنی خواہشات کی پیروی مت کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا، اگر اپنی خواہشات کی پیروی کی، فیضلک عن سبیل اللہ، تمہیں تمہاری خواہشات ڈائیورٹ کر دیں گی حق سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں انہی کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، انہی کے لیے شدید عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یوم الحساب کو بھول بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر جب یہ آیات پڑھ رہے ہیں، انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ کن کو دے رہے ہیں؟ داؤد علیہ السلام کو، لیکن حضرت عمر ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ یہ مجھے کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی۔ عمر، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، اپنی خواہشات کی پیروی مت کرنا، کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ ایک بندہ جس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے نا، اس کے پاس نہ مال ہے، نہ اتھارٹی ہے، نہ اسٹرینگتھ ہے، نہ کوئی کرسی ہے جہاں پہ اس کی لوگ بات سنیں گے، تب میں جتنا مرضی وہ بندہ کہتا پھرے نا کہ میں تو عدل کروں گا، میں جسٹس جو ہے لوگوں کے درمیان کروں گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بات تب بنتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتھارٹی دیں، بندے کے پاس طاقت ہو، اور تب بندہ عدل کے ساتھ کام کرے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ امیجن کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری دنیا کے اس وقت ہی واز دا موسٹ پاورفل مین، اور بیت المقدس میں کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ تصور کریں ایک لمحے کے لیے کہ لوگ تمام مجمع دیکھ رہا ہے کہ ابھی کون آتا ہے، ابھی کون آنے لگا ہے۔ وہ پاورفل بندہ وہ کیسا ہوگا؟ امیجن کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، he has no cloth to cover his head، کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں اور کیچڑ سے بھرے ہوئے ہیں کپڑے، and he is standing، غلام بیٹھا ہے اونٹ کے اوپر اور انہوں نے رسی پکڑی ہوئی ہے اور لوگ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ یہ ہوتا ہے فحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ واللہ ہمارے لیے فکر لمحے ہے یہ۔ ہم لوگ سوچیں کہ ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جب وہ آیات پڑھتے ہیں
اور یقین کیجیے گا I don't know I should read it with pride or with shame کہ ہم اس یعنی فخر کریں یا ہم شرمندہ ہوں یہ چیزیں پڑھ کے. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ What are we doing؟ اور آپ کو بتاتا چلوں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اسلام خون خرابہ نہیں چاہتا. اسلام نے کبھی بھی خون خرابے کو پروموٹ نہیں کیا. اسلام از دا ریلیجن آف پیس. اسلام اخلاق کا نام ہے. اسلام اخلاق کا نام ہے اور اسلام اسی طرح ہی پھیلا ہے. اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے دیکھیں نا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اسلام. عموماً دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بھی حکومت کوئی بھی بادشاہ جب کسی دوسری قوم کے اوپر حملہ کرتا ہے نا تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے. اس سٹی کی اس شہر کی حالت ہی بدل جاتی ہے. جیسے کروسیڈرز نے کیا تھا جب وہ آئے تھے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پیلسٹائن میں. آپ کو پتہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کیسا سلوک کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ. لیکن مسلمانوں کا کیا رویہ رہا ہے؟ اسلام always promotes justice. اور بیت المقدس کے کچھ ورچوز کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو بیٹے ہیں حضرت عمر کے, he used to travel from Medina to بیت المقدس after that. نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے اور راستے میں وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ پانی بھی نہ پئیں. کیوں؟ کیونکہ ایک نریشن آتی ہے, سلمان رضی اللہ عنہ نریٹر ہیں, وہ نریٹ کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدْ أَحَدٌ کہ کوئی شخص اس مسجد میں نہیں آتا لا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ وہ کچھ نہیں چاہتا سوائے یہ کہ وہ اس مسجد میں نماز پڑھے. مسجد الاقصی کی بات ہو رہی ہے. إِلَّا خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ جب وہ نماز پڑھ کے اس مسجد سے نکلے گا نا اس کی کنڈیشن ایسی ہوگی جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے. He is born on this day یعنی اس کے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. تو عبداللہ بن عمر اس حدیث کو سوچتے ہوئے وہ جاتے تھے اور راستے میں پانی بھی نہیں پیتے تھے کہ کہیں میرا اجر ضائع نہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ وہ نریٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں تذاکرنا ونحن عند رسول اللہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور ہم نے سوال کیا ایہما افضل دو مساجد میں سے کون سی مسجد زیادہ افضل ہے, مسجد رسول اللہ او مسجد بیت المقدس, ان دونوں مساجد میں کون سی مسجد افضل ہے؟ صلاۃ فی مسجدی ھذا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل کہ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں نا مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے, یہ مسجد افضل ہے من 4 صلوات فیہ 4 نمازیں اگر آپ فار ایگزامپل کیلکولیٹ کریں نا یہاں پہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں 4 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اور نریشن بتاتی ہیں کہ مسجد الاقصی میں نماز پڑھنے کا جو اجر ہے that is equivalent to 250 prayers. اگر آپ کسی آرڈینری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نا اگر آپ کو وہاں پہ ایک اجر مل رہا ہے, ایک نیکی مل رہی ہے, وہی نماز اگر کوئی شخص مسجد اقصی میں پڑھے گا تو اس کو 250 گنا اجر ملے گا, ثواب ملے گا. کیا کمپیریزن ہے؟ نو کمپیریزن. اور یہاں پہ جب مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے کہ مسجد نبوی وہ تو 4 times زیادہ ہے. مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ 250 ثواب مل رہا ہے مسجد اقصی میں تو یہاں پہ کتنا ہوا؟ 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا. لیکن پھر آگے ہی کنٹینیوسلی کہتے ہیں وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى کیا بہترین نماز پڑھنے کی جگہ ہے. مسجد الاقصی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں وَلَيُوشِكَنَّ أَلَّا يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ شَطْنِ فَرَسِهِ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان چاہے گا کہ وہ بیت المقدس کے پاس ایک زمین کا ٹکڑا لے لے
اور وہ اپنے گھر سے اس کی اس پوزیشن پہ گھر ہو کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر دیکھے تو اس کو مسجد الاقصی نظر آ رہی ہو، اور وہ نظارہ اس کو خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے اس کو افضل ہوگا. یعنی he would not care about anything else. یہ ہے فضیلت مسجد الاقصی کی. اور امام وقی کے بارے میں آتا ہے who is the teacher of امام شافعی رحمہ اللہ. وہ کیا کرتے تھے؟ he used to wear احرام القدس سے، اور یہاں سے احرام باندھ کے جاتے تھے حج پرفارم کرنے کے لیے. اور ایک ویک نریشن ہے، بہرحال اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ایسا کرے گا تو اس کے پریویس گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. یہاں پہ دیکھیں بات آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں نا بڑا ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو واٹ ایور از ہیپننگ ان پیلسٹائن بہت برا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نا ہم بوسٹ کرتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. لیکن آئی وانٹ ٹو اسٹاپ یو رائٹ دیئر. ہماری کنڈیشن پتہ ہے کیا ہے؟ وی کین ناٹ چینج آور سیلوز. آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کر پا رہے، واٹ مور یو کین ڈو. کیا چینج لے کے آئیں گے آپ؟ میں کیا چینج لے کے آ سکتا ہوں؟ آج کتنے مسلمان ہیں دنیا میں؟ اراؤنڈ 1.8 بلین، اربوں کے حساب سے ہیں نا. آج ہم صرف دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں بے بس ہو کے. وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. جب مسلمان واقعی مسلمان بن جاتا ہے نا، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری عزت میری ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہی مجھے عزت دینے والا ہے، تو خدا کی قسم ایسے ایسے معجزات انسان دیکھتا ہے نا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. There was no blood which was, no spilling of blood was, happened in Palestine at the time of Umar رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ نے تحفہ دے دیا مسلمانوں کو. So the question is, what do we want from our lives? ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم جو ہمارے اوپر لیبل لگا ہوا ہے مسلمان کا، کیا واقعی یہ لیبل صحیح ہے؟ Are we really Muslims? کیا ہم اس سٹیٹمنٹ کو مانتے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام؟ ہم وہ لوگ ہیں جن کو عزت ملی ہی اسلام کی وجہ سے ہے. واللہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اپنے اوپر جو آپ کے اوپر اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے نا، یہ ہٹا دینا، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. You have no value. اور یہی بات عمر رضی اللہ عنہ ہمیں سمجھا کے گئے تھے. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ان ابتغینا العزة لغیری. اگر ہم نے کبھی بھی بھولے سے بھی کہیں اور عزت ڈھونڈنے کی کوشش کی نا، کہیں اور ٹریول کر کے جا رہے ہیں، ان سے منتے ترلے کر لیں، جی ہمیں تھوڑی سی سپورٹ کر لیں، آپ ہی ایسا کر لیں، اذلنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور رسوا کر دے گا، ذلیل کر کے رکھ دے گا. اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ ٹوڈے. بات کب ہوئی تھی؟ اور یہ بالکل آج ہمارے اوپر یہ جیسے آج بات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مسلمان ابھی تکلیف میں ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی مائیں بیٹیاں بہنیں فلسطین میں پیلسٹائن میں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. واللہ میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ اور میں اگر اپنی بات کروں، وی آر ان دا اے سیز، ہم لوگ بڑا کوزی ہو کے اچھی باتیں کرتے ہیں سنتے ہیں. وی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ. We really don't know what's happening. And the worst part is we don't even care. ہاں ہمارے گھر میں جب ہوگا تو ہوگا، تب دیکھی جائے گی. ہم وہ حدیث نہیں پڑھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلم امہ از لائک اے باڈی. اگر ایک حصے میں تکلیف ہوگی نا، پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the right understanding. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan. Barakallahu feekum.